اور ہمیں قبروں کے اندر سلا دیا جائے گا. آج ہماری مدد کو کوئی نہیں آ رہا ہے. اگر اللہ مدد نہ کرے تو کوئی کر سکتا؟ آج جتنے بھی تم مردے پوج رہے، جتنے بھی قبریں پوج رہے، جتنے بھی بابے ہیں، جتنے بھی پگاڑے ہیں، جتنے بھی پیر اور مولوی ہیں، جتنے بھی صوفی سنت ہیں، جتنے بھی چلے پلے ہیں، اور جتنے بھی دنیا کے اندر تم پوج رہے ہو، ہمارے ملکوں کے اندر گلی گلی محلے محلے چادر چڑھ رہی ہے، یہ فلانے شاہ کا، یہ فلانے بابا. کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی مدد کر رہا ہے تمہاری؟ بولو بولو. کوئی آ رہا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جن کی اللہ مدد نہ کرے ان کی کوئی مدد کر سکتا؟ اس لیے اپنے اللہ سے اپنے رشتوں اور اپنے تعلقات کو جوڑو. میرے عزیزو، بات لمبی نہ ہو، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو 9 مسلموں کی ٹیم تھی جو اس لیے تیار ہوئی تھی تاکہ اندر سے مسلمانوں کو برباد کیا جائے، اس کا قائد و رہنما کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، جو حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلام لایا. اور سبائی گروہ ہر زمانے میں یہ گروہ اپنا کام کرتا رہا، یہ ٹیم اپنا کام کرتی رہی. اس کی کوشش یہی رہی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے عقیدوں میں زہر کھول دیا جائے، شرک اور بدعات کا زہر مسلمانوں کے عقیدوں میں گھول دیا جائے، اور انہیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات سے بے بہرا اور اندھا کر دیا جائے. چنانچہ ان کی یہ کوشش کامیاب بھی ہوئی، اور انہوں نے اپنے فاسد عقیدوں پر اسلام کی چھاپ لگا کر، یہ میڈین، یہ چائنا ہے، لیکن اس کے اوپر کس کی چھاپ لگائی؟ جاپان کی، تاکہ بیٹا مارکیٹ کے اندر زیادہ چلے. تو تھی وہ چیز تو ان کی پروڈکشن، ان کی بنائی ہوئی، انہوں نے تیار کی تھی اپنے مزاج، وہ اپنے دماغ سے، لیکن اس کے اوپر چھاپ کیا لگائی؟ اسلام کی مہر لگائی. کس کی؟ تاکہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر اس کو سپلائی کیا جائے. چنانچہ انہوں نے اپنے باطل عقیدوں پر اسلام کی مہر لگا کر مسلمانوں میں عام کر دیا. اہل بیت، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور فاطمہ کی محبت، اور اولیاء کرام، صالحین اور بزرگوں کے عنوان سے انہوں نے بے شمار مشرکانہ عقیدے اور رسم و رواج مسلمانوں میں پھیلا دیے. اولیاء کا نام لے کر، بزرگوں کا نام، بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ ہیں، نظر اٹھتی ہے تو بس صحرا بھی سبزہ زاروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے کرامتیں، ایسی سی باتیں علامہ والحفیظ بزرگوں اور صالحین گڑھ گڑھ کر کے ان کے مراتب اور مقام بیان کیے گئے. ان پہ خوشنما عنوانات کا ایسا خول چڑھایا کہ عوام تو عوام، اچھے لوگوں کو بھی یہ احساس نہ ہو سکا کہ ان دشمنان اسلام نے اپنی شکست اور پرانی ذلت کا انتقام کس نئے ڈھنگ سے لیا ہے، اور کس زاویے اور کس گوشوں سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا ہے. چنانچہ ان کا ایک طریقہ میں بتلاؤں آپ کو، ان کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کام مسلمانوں سے لیتے تھے، اور وہ کام لیتے تھے جو کام ان کے مطلب کا ہوتا تھا. کام تو ان کے مطلب کا ہوتا تھا، لیکن وہ لیتے کس سے تھے؟ کس سے لیتے تھے؟ جیسے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر توڑا یہودیوں نے، اور نام کس کا لگا دیا گیا؟ مسلمانوں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو پیٹنا ہے. مسلمان بڑھ رہے ہیں، مسلمان آگے جا رہے ہیں، مسلمان ترقی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کسی طرح سے پیچھے. وہ اپنی پرانی دشمنیاں جو ہمارے اسلاف نے ان کو ناکو چنے چبوائی تھی اندلس کے میدانوں میں، قرطبہ کے اندر، اور ان کو افریقہ کے صحراؤں میں اور مختلف جزیروں میں، اسپین، ہر جگہ ان کو ذلت کے قلادوں میں لپیٹا تھا ہمارے اسلاف نے. وہ انتقام اب لے رہے ہیں یہ ہم سے، مسلمانوں سے. اور کب؟ جب ہم بالکل نہتھے ہو چکے، ہمارے ہاتھوں سے سب کچھ لٹ گیا. اس طرح سے مسلمانوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انہوں نے مسلمانوں سے کام لیا، اپنے مطلب کا کرواتے تھے، اور عنوان ایسا رکھتے تھے کہ مسلمانوں کو بجائے عار اور شرمندگی کے انہیں فخر محسوس ہو. کام مسلمان کریں تو ایسا نہیں، بلکہ فخریہ وہ کام کریں. میں آپ کو مثال دوں، اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں. غزوہ خیبر، پتا ہے کس مہینے کے اندر یہ غزوہ ہوا ہے؟ غزوہ خیبر کس مہینے میں ہوا ہے؟ اور یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکوں چنے غزوہ خیبر میں چبوایا ہے، کس مہینے میں ہوا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے. تمہیں اپنی تاریخ کا بھی پتہ نہیں. یہ کتنے سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہو اور کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، تمہیں نبی کی سیرت اور نبی کے غزوے کا بھی پتہ نہیں. غزوہ خیبر کس مہینے میں ہوا ہے؟ یہ بتاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس مہینے میں ہوئی ہے؟ محرم. جو حقیقی بات ہے اس کا تمہیں علم نہیں، اور جو جھوٹ ہے
اس کا تمہیں بہت اچھی طرح سے علم ہے. یہی میں تمہیں بتلانا چاہ رہا ہوں, یہی میں تمہیں فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ دشمن نے جو تمہارے ساتھ حرکتیں کی ہیں مسلمانوں, حضرت حسین نماز رسول رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی شہادت ماہ محرم میں ہرگز قطعی نہیں ہے, بلکہ بعض روایتوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ ماہ سفر میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے. اب آپ کہو گے یہ تو ربانی صاحب یہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں, لیکن اٹھاؤ تاریخ کے پردے, اٹھاؤ تاریخ کو, تب تمہیں پتہ چلے گا. تمہیں تو نبی کی سیرت کا پتہ نہیں, اور حضرت حسین کی شہادت کا تمہیں کہاں سے پتہ ہوگا. تمہیں توتوں نے جس طرح سے رٹا دیا, مولویوں نے تمہارے جس طرح بتلا دیا, اسی کو تم رٹتے ہو. وہ غزوہ خیبر جس میں یہودیوں کے رگیں کاٹی گئیں, جس میں ان کا سب سے بڑا پہلوان مرحب قتل کیا گیا, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو ذلیل کیا, اور جس کے بارے میں آتا تھا اس کا اپنا قلعہ تھا. اور جاؤ کبھی خیبر دیکھو مرحب کا قلعہ, جس قلعے کے شیر کی طرح فصیلوں کے اوپر چلتا تھا, وہ اس کا مقابلہ 10-20 بڑے بڑے پہلوان سینکڑوں نہیں کر سکتے تھے. اس کو ذلیل کیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کے میدان میں ان کا سب سے بڑا رستم مارا گیا. کس مہینے میں؟ محرم الحرام کے مہینے میں. کس مہینے میں؟ محرم الحرام کے مہینے میں. یہ ان کی سب سے بڑی شکست اور ان کی سب سے بڑی ذلت تھی. اس سے بڑی ذلت کا تماشا وہ نہیں دیکھ سکتے تھے. قادسیہ مدائن کس مہینے میں فتح ہوئے ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر, تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے. اور کس کے ہاتھوں اللہ نے فتح دی ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں. کس کے ہاتھوں؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں. اور کس مہینے میں قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے؟ وہ مہینہ بھی سنو. اور اس قادسیہ کے اندر کس کو مارا گیا؟ رستم کو. کس کو؟ رستم کا نام سنا ہے تم نے؟ اپنے بچوں کے نام تم رکھتے ہو رستم زمان. کیا نام رکھتے ہو؟ رستم. یہ کون تھا؟ یہ کافر تھا. رستم زمان جس کو کہا جاتا تھا. قادسیہ کی جنگ میں مدائن کے اندر اس کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے فوجوں کے چھکے چھڑائے, اور الحمدللہ اسلام کا پرچم غالب رہا اور اسلام سربلند ہوا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے قادسیہ اور مدائن کو فتح کیا. کس مہینے میں؟ اور رستم کس مہینے میں مارا گیا؟ یہی محرم کا مہینہ تھا. کس کا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ. اللہ اکبر. نبی کی تاریخ دیکھو, نبی کی باتیں سنو. نبی فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جب مدینے میں پہنچتے ہیں یہودی روزہ رکھتے ہیں. کہا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے اس مہینے میں نجات عطا فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو خوشیوں کا دن ہے, خوشیوں کا موسم ہے. ہمارے نبی موسیٰ تو تمہارے نبی تھے لیکن ہمارے نبوتی بھائی ہیں, اس لیے ہمیں زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں. چنانچہ عاشورے کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور صحابہ کرام سے رکھوایا اور فرمایا آئندہ اگر میں زندہ رہا تو یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں, مسلمانوں تم 2 روزے رکھنا, ان کی مخالفت میں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو محرم کا مہینہ خیبر فتح ہوا, خیبر خراب ہوا, خیبر کو ذلت و شکست سے دوچار ہونا پڑا, یہودیوں کو غلامیت کی زنجیروں میں جکڑا گیا. مسلمانوں کی کون سی خوشیوں کا دن ہوا کہ نہیں ہوا؟ محرم کا مہینہ. بولو, خوشیوں کا دن نہیں ہے محرم کا مہینہ؟ خوشیوں کا مہینہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. مدائن اور قادسیہ کو سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح دلوائی. خوشیوں کا مہینہ. حضرت موسیٰ اور پہلے سے خوشیوں کا مہینہ. لیکن آج محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے چہروں پر غم و الم کی آثار دکھائی دیتے ہیں. بولو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ یہ شعور دیا گیا کہ جب محرم کا مہینہ آئے اس کا 10 دن پہلے سے, بقرعید کے بعد سے ماتم کے لیے ماتمی لباس پہنو, کالے لباس پہنو, سینے پیٹو, 10ویں محرم کو غم و علم مناؤ. محرم کے مہینے میں اگر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی رکھی ہے, مارے ڈر کے محرم کے مہینے میں کوئی بیٹا بیٹی کی شادی بولو نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں غموں کا مہینہ ہے. میرے عزیزوں, میں نے ابھی ایک بات کہی ہے, یہودی کام اپنا کرواتے تھے, یہودی کام لیکن خود نہیں کرتے تھے, اسے مسلمانوں کے ہاتھوں کرواتے تھے اور بڑا ہی خوبصورت نام دیتے تھے تاکہ یہ مہینہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ یہودیوں کے غموں کا مہینہ ہے, یہودیوں کی ذلتوں کا مہینہ ہے, یہودیوں کی
ذلت اور رسوائیوں کا مہینہ ہے، جس میں ان کا بڑا پہلوان مرہم مارا گیا، انہیں جلا وطن کیا گیا، خیبر میں ذلیل کیا گیا، غلام بنایا گیا، ان کی جاگیریں لی گئیں۔ اسی طرح سے قادسیہ کے اندر رستم کو مارا گیا۔ یہ ان کی اپنی کس کا مہینہ ہے؟ غم و علم کا مہینہ ہے۔ انہوں نے سوچا ہم تو غم منائیں، مسلمان خوشی منائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لاؤ کچھ ایسا اس کو پلٹا جائے کہ جس غم میں ہم جل رہے ہیں اسی غم میں مسلمانوں کو بھی جلایا جائے۔ انہوں نے پھر ایشو بنایا، اور کس کو؟ غم حسین، ماتم حسین کا ایشو بنایا، جبکہ محرم کے مہینے میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا تذکرہ بہت کم کتابوں میں، اور بلکہ سفر یا اس سے سفر اور اس کے بعد والے مہینوں میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی شہادت ہوئی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو، اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور سنو، حسین سے بھی بڑھ کر کے لوگ ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ بولو، باپ بڑا یا بیٹا؟ علی کو کب شہادت نصیب ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ؟ داماد رسول حضرت علی کی شہادت پر تو کوئی دن نہیں منایا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے خالو ہیں، حضرت حسین کے کون ہیں؟ حضرت عثمان کا مقام بلند ہے کہ حضرت حسین کا مقام بلند ہے؟ بولو بولو، نہیں معلوم تم کو؟ کتنے علم حاصل کرو، کیا حاصل کرو؟ علم۔ علم ایک نور ہے۔ تم نے روٹیاں کمانے کے علم حاصل کیے، دین کمانے کا علم تم نے حاصل نہیں کیا۔ افسوس کی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ تم قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتے ہو، اور شیطان جیسے چاہتا ہے تمہاری ناکوں کو پکڑ کر اسی رخ کے اوپر گھما دیتا ہے۔ تم بے علم ہو چکے ہو، تم بے بہرے ہو چکے ہو، تمہارے سینوں سے علم قرآن و سنت اور تاریخ اور سیرت کی دولتوں کو شیطان نے چھین لیا ہے، کہ جب تم اندھے رہو گے تو جس طرف بھی جہاں چاہیں گے تم کو ڈھکیل دیں گے۔ علم حاصل کرو تم، اسی لیے تم جاہل ہو، اسی لیے تم ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہو، اسی لیے تمہارے اوپر ذلت و رسوائیاں ہیں، اسی لیے جو چاہتا ہے تم کو جیسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور تمہیں شعور نہیں ہوتا۔ تم دنیا کمانے میں تو بڑے چاپٹر ہو، بڑے چیٹر ہو، کوئی ڈپلیکیٹ مال دے تو تم کبھی قبول کرتے ہو؟ بولو، قبول؟ ڈپلیکیٹ، یہ بوتل ہے نا، یہ بوتل، اس کی کاغ، اس کا ڈھکن، یہ جو لاک ہے، اگر کوئی کھول کر کے تم کو کہے 1 ریال میں لوگے؟ نہیں لوگے۔ کیوں؟ کہو گے میاں پتہ نہیں مویا سیاہ ہے، یا تم نے کہیں نل ول کا بھر کر کے تو بیچ رہا ہے۔ بولو، کہو گے کہ نہیں کہو گے مسلمانوں؟ اور آج بے پندے اور بے صفے اور بے سطر کی دلیلیں تمہیں دی جاتی ہیں اسلام کے نام پر، اور تم آنکھ بند کر کے من و سلوا سمجھ کر تم اسے ہضم کرتے جاتے ہو۔ خاموش رہو، دروازہ بند کر دیا جائے، ڈسٹرب نہ کیا جائے پلیز۔ میں جو بات امت کو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میری طرف توجہ دے مکمل طریقے سے، تاکہ اس بات کی حقیقت کو سمجھیں مسلمانوں، کہ یہودیوں نے کام وہ کیا، خود ان کا کام تھا، کروایا کس سے؟ مسلمانوں سے۔ اور بڑا خوبصورت عنوان دیا، غم حسین، ماتم حسین۔ اب کون ہے جو مسلمان حضرت حسین کے نام پر سر نگو کرے اور کہے بھائی جو نماز رسول ہے؟ اب ان کو بڑھا چڑھا کے، اور حضرت علی کی وفات کا، شہادت کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی کو مدینے کے اندر مسجد نبی کے بغل میں 50 دن بھوکوں اور پیاسوں رکھ کر زندہ ذبح کیا گیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر رسول کے اوپر، مصلی نبی کے اوپر شہید کیا گیا، اس کا کوئی بھی غم؟ بولو، غم کس کا منایا جا رہا ہے؟ باپ کا کوئی تذکرہ نہیں، بڑوں کا کوئی غم نہیں، غم نواسوں کا منایا جا رہا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی مسلمانوں؟ یہ چال چلی گئی کہ تمہیں یہودیوں نے محرم کا مہینہ جو مسلمانوں کی خوشی و مسرت کا مہینہ تھا، غم و علم کا مہینہ بنا کر ان کے لیے تھا، انہوں نے تمہیں بھی اپنے رنگ میں لپیٹ لیا، اور تم بھی اس مہینے کو غلط سمجھنے لگے۔ اور یہی حال عید میلاد النبی کا بھی ہے۔ یہ بھی میں تمہیں بتاتا چلوں تاکہ یہ بات بھی کلیئر ہو جائے۔ یہی حال عید میلاد النبی کا، جاؤ کوئی مائی کا لال بتلائے، اور جاؤ تاریخ کے اوراق تھا کہ دیکھو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مدنی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات شہر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ اس میں کوئی اعتراض
اور اس میں کوئی اختلاف محدثین کا، مورخین کا، اصحاب سیر کا ہرگز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور وہ وفات اللہ اکبر جس نے صحابہ کرام کے سینوں کو، حضرت فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں کہ لوگوں تم نے میرے بابا جان کو قبر میں کیسے دفن کر دیا؟ کیسے دفن کر دیا؟ کیا تمہارے سینے اس وقت جب میرے بابا جان کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے نبی کی محبت میں نہیں تڑپے؟ کیسے تم نے میرے بابا جان کے جسم کے اوپر مٹی ڈالی؟ حضرت عمر بن خطاب دیوانہ ہو گئے، مدینے کی گلی میں تلوار لے کر کے گھوم رہے ہیں، اور کہا جو کوئی یہ کہے گا کہ میرا نبی انتقال کر چکا ہے، مر چکا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نہیں، میرے نبی مرے نہیں، میرے نبی موسیٰ کی طرح پہاڑی پر گئے ہیں مصحف لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں گئے ہیں۔ جس طرح موسیٰ آئے تھے واپس پلٹ کر کے 40 دن کے بعد، ایسے ہی میرے نبی بھی 40 دن کے بعد پلٹ کر کے آئیں گے۔ یہ دیوانگی کا عالم تھا۔ صحابہ کرام جس چہرے مبارک کو دیکھ کر سرور اور خوشی حاصل کیا کرتے تھے، آج وہ نبی کا چہرہ سامنے نہیں رہا۔ یہ عالم تھا میرے عزیزو 12 تاریخ کو، کون سی ربیع الاول کو؟ 12 ربیع الاول کو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو کنفرم نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہے، لیکن جب ہجری اور عیسوی سالوں کو جوڑا جاتا ہے تو اس کی تاریخ 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ پیر کا دن 9 ربیع الاول کو پڑتا ہے۔ کون سی تاریخ؟ 9 ربیع الاول کو۔ چلو ٹھیک ہے، 9 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، موت ہوئی، چلو کوئی بات نہیں۔ پیدائش اور موت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور انتقال کیا آپ نے، آپ کی زندگی گزری، صحابہ کی زندگی گزری، نہ کوئی غم نہ کوئی خوشی۔ غم منایا گیا 12 ربیع الاول کو، کیا منایا گیا؟ لیکن واہ یہودیوں کی سازشوں میں اور ان یہودیوں کی سازشوں میں گمراہ ہونے والے مسلمانوں نے کیا رنگ دکھلایا، کیا بتلایا؟ ہاں اب کہیں گے کہ نبی مر چکے ہیں، اب خوشی منائیں گے، چمٹے بجائیں گے، ڈھپ پیٹیں گے، ڈھول پیٹیں گے، تاشے بجائیں گے، بھنگڑے ڈالیں گے، ناچیں گے، جلیبیاں بانٹیں گے، اور کیا کہتے ہیں بریانیاں کھائیں گے، ٹھرے چلیں گے، پیپسی اور اس کی بوتلیں چلیں گی۔ کیسے چلیں گی؟ کیسے کھائیں؟ کہا دیکھو مسلمانوں، دیکھو چال دیکھو کیا چلی گئی۔ مسلمانوں کے آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، کس بات کی؟ کہ دیکھو عیسیٰ بڑے کہ ہمارے نبی بڑے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہمارے نبی بڑے، اور یقیناً بڑے، اس میں کوئی شک ہے؟ بولو، ہمارے نبی افضل الانبیاء، افضل البشر ہیں، ہمارے نبی سب سے بڑے۔ کہا جب ہمارے نبی بڑے تو عیسیٰ زندہ، ہمارے نبی مر کیسے گئے؟ ہاں مرنا توہین ہے، عیسیٰ زندہ ہیں، عیسیٰ آخری دن آئیں گے جب قیامت آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قیامت آئے گی تو جب آئیں گے تو عیسیٰ آئیں اور ہمارے نبی نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں ہمارے نبی مرے نہیں، بلکہ ہمارے نبی پردہ فرما چکے ہیں۔ کیا فرما چکے ہیں؟ ہاں وصال ہو چکا ہے، پردہ فرما چکے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی۔ ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی مرے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ چشمہ لگایا گیا، یہ پٹی مسلمانوں کی آنکھوں پہ ڈالی گئی تاکہ نبی کی موت اور نبی کی وفات کا جو غم مسلمانوں کے سینے میں ہو۔ نبی کے مرنے سے، وفات پانے سے اس دنیا میں کس کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی؟ بولو۔ ہاں یہودوں اور نصارہ کو جتنی دشمنی تھی نبی کی موت پر، اتنی ہی ان کو بولو خوشی ہوئی تھی، کیونکہ یہی سب سے بدترین دشمن تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے نبی کی وفات پر انہی کو سب سے زیادہ غم ہو، انہی کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ اب یہ خوشیاں کیسے منائیں؟ خود تو خوشیاں مناتے تھے، اب مناتے تو اب انہوں نے سوچا مسلمانوں کو بھی شریک کریں۔ ہوا کیا نتیجہ؟ ہوا یہ کہ یہ عقیدہ گڑھا گیا کہ نبی مرتا نہیں ہے، نبی زندہ رہتا ہے۔ اس لیے اے لوگو، نبی اب کیا کرو، جب زندہ ہیں تو اب خوشیاں، ہماری خوشیوں میں تمہیں بھی شریک کرنا ہے۔ زندہ رہنے کا عقیدہ مسلمانوں کے آنکھوں پہ چڑھایا گیا اور کہا گیا نبی زندہ ہیں، اور جب زندہ ہیں تو عید میلاد النبی کے بھنگڑے ڈالو، چمٹے بجاؤ، جلوس نکالو۔ اب جناب علی دیکھو اپنے ملکوں کے اندر کارنروں پہ جگہ، ٹرکوں کے اوپر باقاعدے، اونٹوں کے اوپر عربوں کے لباس پہنا کر بچوں کو، جوانوں کو، سب کو نقلی داڑھیاں لگا کر کے ہاتھ میں تسبیح، عید میلاد النبی کا جشن منایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ حقیقت خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ عید میلاد النبی، نبی پیدا ہوئے۔ ارے ظالموں، میں کہتا ہوں کہ جس دن تمہارے باپ کی میت ہو یا تمہاری ماں کی میت ہو، اسی دن اگر تمہارا باپ پیدا ہوا ہو تو بتاؤ میت مناؤ گے یا تم غم مناؤ گے یا تم خوشیاں مناؤ گے؟
ہمارے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے آج، اور ہمارے زمانوں میں آج سے 20 برس پہلے سے لوگ 12 وفات ہی کہا کرتے تھے۔ کبھی کسی نے سنا تھا؟ ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کہ 12 وفات کے سوا اور عید میلاد النبی کا کوئی نام سنا تھا آج سے 20-25 سال پہلے؟ 12 وفات ہی سب کہا کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ 12 وفات کا نام تبدیل کرو، عید میلاد النبی کیوں؟ خوشیاں منائیں گے، 12 وفات کا نام لیں گے، دنیا تھوکے گی۔ انہوں نے کہا اب اس کو تبدیل کرو اور اس کو عید میلاد النبی کا نام دو، پھر اس طرح سے بھنگڑے ڈالیں گے، اس طرح سے ٹھرے چلیں گے، اس طرح سے ہائے جمالوں کے نعرے لگائیں گے، اور اس طرح سے ہم جو ہے جشن کریں گے، اور اس طرح سے میلاد کے نام پر، میلاد النبی کے نام پر پورے ملک کی چھٹیاں منائیں گے، عیش کریں گے، زنا کریں گے، شراب پیئیں گے، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی سب کچھ ہوتی ہے، اور ہماری اپنی آنکھوں نے ان تمام سب گھٹیا مناظر کو دیکھا ہے، اور سب مسلمان دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ تو کتنا خوشنما عنوان لگایا، عید جشن، بولو عید میلاد النبی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ خوشیاں منانے والے ذرا بھی حیا اور شرم نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ 2 مثالیں میں نے پیش کی ہیں۔ آئیے میں ذرا رجب کے کنڈوں کی طرف چلتا ہوں۔ یہی بات بالکل سیم، یہی رونا رجب کے کنڈے کا ہے۔ آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑیں گے، میں ابھی لاتا ہوں تاریخی روشنی میں۔ بالکل یہی معاملہ رجب کے کنڈوں کا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ، جس مہینے میں سن 60 ہجری کو، یاد رکھنا اس سن کو، کون سی سن؟ سن 60 ہجری کو ایک ایسی عظیم الشان ہستی کی وفات ہوئی ہے جس کے مبارک دور میں خلافت راشدہ کی برکتیں لوٹ آئی تھیں، جس کے مبارک دور میں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا سایہ عالم اسلام کے اوپر ہو چکا تھا۔ اور وہ شخصیت، وہ عظیم الشان شخصیت جس نے باہمی خونریزی کو ختم کر کے تمام مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا تھا، اور جس کے دور خلافت میں فتوحات کا جو سلسلہ اور اسلامی زمینوں کے بڑھنے کا، ملکوں کے فتح ہونے کا جو سلسلہ بڑھا تو بڑھتا ہی چلا گیا، ملک میں امن و امان قائم ہوا، اور امت جس کی وفات کے بعد اپنے آپ کو یتیم اور بے سہارا سمجھنے لگی، اور جس کی وفات پر صحابہ کرام کے اندر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور جن کے انتقال کی خبر سن کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، دسترخوان بچھ چکا تھا اور دسترخوان پر بیٹھے تھے، مگر خبر پہنچی کہ انتقال ہو چکا ہے، اتنے رنجیدہ ہوئے کہ بغیر کھانا کھائے ہوئے دسترخوان کو اٹھانے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وہ عظیم شخصیت جس نے 20 برس تک بغیر کسی شرکت غیر اپنی حکومت اسلامیہ کو قائم رکھا، تمہیں پتا ہے کہ وہ عظیم شخصیت مسلمانوں کی کون سی تھی؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ وہ عظیم اور بے مثال شخصیت جس نے 20 برس بغیر شرکت غیر پورے عالم اسلام کو ترقی کے راہوں پر گامزن کیا، وہ عظیم شخصیت تھی کاتب وحی، ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے حقیقی بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ شخصیت کون تھی؟ بولو، حضرت امیر۔ کب انتقال ہوا ان کا؟ سن کس مہینے میں؟ کس مہینے میں؟ آ رہا ہوں میں، رجب کے مہینے میں۔